درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ کچھ اشعار ہیں، 4 مصرے ہیں مرحوم استاد قمر جلالوی کے، اور پھر کچھ اشعار اور ہوں گے. موسیٰ سے جب کلام ہوتا ہے، موسیٰ سے جب کلام ہوتا ہے، طور پر انتظام ہوتا ہے. مصطفیٰ عرش پر ہوئے مہماں، اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. یہ جناب نظر صاحب کے اسی طرح 4 مصرے کہ کبھی تو کعبے میں دوش رسول پر دیکھا، کبھی تو کعبے میں دوش رسول پر دیکھا، کبھی تو عرش اولیٰ میں قریب تر دیکھا، کبھی تو عرش اولیٰ میں قریب تر دیکھا. جو پوچھا اہل نظر سے نظر تو یہ بولے، یہ جناب نظر صاحب کا مطلب کہتا ہے کہ جو پوچھا اہل نظر سے نظر تو یہ بولے، علی 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 نظر آیا جدھر جدھر دیکھا، علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. اور یہ حیدر نہراوی صاحب کے ہیں 4 اشعار کہ کیوں منور ہوئی جاتی ہے فضا عشق کی رات، کیوں منور ہوئی جاتی ہے فضا عشق کی رات، حق کا محبوب سر عرش گیا عشق کی رات، حق کا محبوب سر عرش گیا عشق کی رات. اور بحر تعظیم ملائک ہوئے سب استادہ، بحر تعظیم ملائک ہوئے سب استادہ. گوشہ گوشہ سر افلاق سجا عشق کی رات، گوشہ گوشہ سر افلاق سجا عشق کی رات. اور کس کے لہجے میں نبی سے ہوئی حق کی باتیں، کس کے لہجے میں نبی سے ہوئی حق کی باتیں. ہاتھ پردے سے ہوا کس کا یہاں عشق کی رات، ہاتھ پردے سے ہوا کس کا یہاں عشق کی رات. اور ساز سے دل کے نہ کیوں اٹھیں خوشی کے نغمے، ساز سے دل کے کیوں نہ اٹھیں خوشی کے نغمے. کیوں نہ ایمان کو حیدر ہو جلا عشق کی رات، کیوں نہ ایمان کو حیدر ہو جلا عشق کی رات. درود بر محمد و آل محمد. السلام علیکم مومنین حضرات. چونکہ یہ قصیدہ مرحوم علامہ سید ذیشان حیدر جوادی صاحب کا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ تلاوت فرمائیں، اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں. سب سے پہلے آپ سارے حضرات کو یہ عید بعثت اور معراج بہت بہت مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پرکشش کتنا ہے حسن، پرکشش کتنا ہے حسن، دل ربائے مصطفیٰ. پرکشش کتنا ہے حسن، دل ربائے مصطفیٰ. کہ جس پہ عاشق ہو گیا خود ہی خدا مصطفیٰ، جس پہ عاشق ہو گیا خود ہی خدا مصطفیٰ. اور کون سنتا ذوالعشیرہ
میں صدائے مصطفیٰ کون سنتا ذوالعشیرہ میں صدائے مصطفیٰ گر نہ ہوتا میرا مولا ہم نوائے مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآلہ گر نہ ہوتا میرا مولا ہم نوائے مصطفیٰ اور نور زہرا اس لیے ہم راہ لائے مصطفیٰ نور زہرا اس لیے ہم راہ لائے مصطفیٰ کہہ نہ دے کوئی کہ خالی ہاتھ آئے مصطفیٰ کہہ نہ دے کوئی کہ خالی ہاتھ آئے مصطفیٰ اور پوچھتے ہیں ہم سے کیا ناد علی سے پوچھئے پوچھتے ہیں ہم سے کیا ناد علی سے پوچھئے کہ مشکلوں میں کون تھا مشکل کشائے مصطفیٰ مشکلوں میں کون تھا مشکل کشائے مصطفیٰ اگر نہ ہوتی فاطمہ مٹ جاتا پیغمبر کا نام گر نہ ہوتی فاطمہ مٹ جاتا پیغمبر کا نام ہے وجود فاطمہ وجہ بقائے مصطفیٰ گر نہ ہوتی فاطمہ تو مٹ جاتا پیغمبر کا نام ہے وجود فاطمہ وجہ بقائے مصطفیٰ ایک صلوات پڑھتے ہیں آواز بلند ہے محمد مصطفیٰ گر رحمت للعالمین ہے محمد مصطفیٰ گر رحمت للعالمین تو فاطمہ زہرا ہے ایک رحمت برائے مصطفیٰ فاطمہ زہرا ہے ایک رحمت برائے مصطفیٰ اور حضرت روح الامین سدرا پہ ہے ٹھہرے ہوئے حضرت روح الامین سدرا پہ ہے ٹھہرے ہوئے اب
اب بتائے کون حد ارتقاء مصطفیٰ، اب بتائے کون حد ارتقاء مصطفیٰ، اور دونوں ہی معراج ہے، عرش خدا دوش رسول، دونوں ہی معراج ہے، عرش خدا دوش رسول، یہ برائے مرتضیٰ ہے، وہ برائے مصطفیٰ، یہ برائے مرتضیٰ ہے، وہ برائے مصطفیٰ۔ اب کہاں سجدے کریں خاک شفا کو چھوڑ کر، اب کہاں سجدے کریں خاک شفا کو چھوڑ کر، اب تو ملتے بھی نہیں ہے نقش پائے مصطفیٰ، اب تو ملتے بھی نہیں ہے نقش پائے مصطفیٰ، اور پرکشش کتنا ہے حسن دلربائے مصطفیٰ، کہ جس پہ عاشق ہو گیا خود ہی خدائے مصطفیٰ۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی بالکل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ چند اشعار ہیں جناب سہیل شاہ صاحب کے۔ جو عیب ڈھونڈتے ہیں پیغمبر کی ذات میں، جو عیب ڈھونڈتے ہیں پیغمبر کی ذات میں،
بخشش نہیں ہے ان کی حد ممکنات میں، بخشش نہیں ہے ان کی حد ممکنات میں، او مشکل کشا جہاں میں علی سا نہیں کوئی، مشکل کشا جہاں میں علی سا نہیں کوئی، کہ نبیوں کے کام آیا ہو جو مشکلات میں، نبیوں کے کام آیا ہو جو مشکلات میں، او ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، ملتے رہے غدیر میں کچھ بد نصیب ہاتھ، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں، مولا کا ہاتھ دیکھ کے مولا کے ہاتھ میں ہے، اور کون ایسا نمازی بجز علی ہے، اور کون ایسا نمازی بجز علی، سائل کو بخش دے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں، سائل کو بخش دے جو انگوٹھی زکوٰۃ میں، اور باخن کے بعد پھر وہ سقیفہ پرستیاں، باخن کے بعد پھر وہ سقیفہ پرستیاں، کتنی منافقت ہے تیری بات بات میں، کتنی منافقت ہے تیری بات بات پہ، اور ذکر فداک انہی کو گزرتا ہے ناگوار، ذکر فداک انہی کو گزرتا ہے ناگوار، جن کے
شریک ہوں اس واردات میں، جن کے بڑے شریک ہوں اس واردات میں، اور جو بد نسب تھے وہ رہے تا عمر بد نصیب، جو بد نسب تھے وہ رہے تا عمر بد نصیب، حر کا نصیب جاگ اٹھا ایک رات میں، حر کا نصیب جاگ اٹھا ایک رات میں، جو عیب ڈھونڈتے ہیں پیمبر کی ذات میں، بخشش نہیں ہے ان کی۔ نعرہ صلوات پڑھیں۔ مومنین، یہاں پہ انشاءاللہ کل اور پرسوں دونوں دن سفر امام حسین کی مجلس ہوگی۔ کل مولانا مشتاق حسین شاہدی صاحب خطاب فرمائیں گے اور پرسوں مولانا حسین شیرازی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے ان مجالس میں شرکت کی گزارش۔ محمد و آل محمد۔ اور یہ جو سفر امام حسین کی مجلس ہے، یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مجلس سے پہلے، مغرب سے پہلے ہی اختتام ہو جائے اس کا، لیکن نہیں جمعے کو، تو جمعے کو بھی پھر سوسخانی وغیرہ پہلے شروع ہو جائے گی مغرب سے، اور پھر مولانا مغربین کے بعد خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتحی التہامی والسراج المزیج الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الحمید الحامد الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ازواج الحسین وعلى اخوة الحسین وعلى اخوات الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صلوات۔ اللهم محمد وعجل فرجه۔ میرے محترم مزار، خداوند قدوس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ سب حضرات کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا اس مسجد و حسینیہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ مساجد اور حسینیوں میں شمار فرمائے۔ ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے۔ ہمارے سید و سردار کو ہم سے راضی فرمائے۔ آپ تمام حضرات بآواز بلند درود بھیجیے، میں اپنا بیان شروع کروں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ سب حضرات کو فردن فردن مجھ حقیر کی طرف سے عید مبعث اور معراج النبی کی ڈھیروں مبارکبادیں ہوں، اور حسینیہ کو خدا آباد و شاد رکھے کہ مناسبت کے حوالے سے
اسی شب کو اس جشن کا اہتمام کیا ہے. آج ٹورانٹو میں تقریباً 50 سے زیادہ مساجد میں شب معراج النبی منائی جا رہی ہے. ہمارے نزدیک آپ مفاتیح الجنان اگر اٹھا کے دیکھیں تو شب مبعث کے حوالے سے اعمال ملیں گے, روز مبعث کے حوالے سے اعمال ملیں گے, شب معراج کے حوالے سے مفاتیح میں آپ کو کوئی تحریر نہیں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک رسول اکرم کو ایک سے زیادہ معراج پہ مولا تشریف لے گئے, ان میں سے ایک معراج 27 رجب کو بھی ہے. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. مل کے بعد بولو درود بھیجیے محمد. یا علی یا علی یا علی. میں تو جعفری صاحب کو دیکھ کے تو بڑا میرا دل مضبوط ہوا تھا کہ معراج ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئے. مبعث کے حوالے سے برادران اہل سنت میں اور مکتب تشیع میں اختلاف ہے. وہ اس روز کو یوم مبعث کے حوالے سے نہیں مانتے. یوم مبعث وہ ماہ رمضان میں گنتے ہیں. ہم جو معراج جس کا چرچا ہر کتاب میں آپ کو ملتا ہے, ہم وہ معراج ماہ مبارک رمضان میں مانتے ہیں. 27 کو بھی ہوا, لیکن وہ معراج کے جس کی روایات ملتی ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں. یہ تاریخوں کا اختلاف کیوں ہے؟ یعنی مبعث کے حوالے سے بھی اہل تشیع میں اور برادران اہل سنت میں اختلاف ہے, معراج کے حوالے سے اختلاف ہے. چلیں یہ تو بعد کی باتیں ہیں, خود ولادت رسول اکرم کی تاریخ میں اختلاف ہے. ہمارے برادران کے ہاں 8 سے زیادہ اقوال ملتے ہیں ولادت رسول اکرم کے حوالے سے. رحلت رسول کے حوالے سے بھی اختلاف ہے. یہ تاریخوں میں اختلاف کیوں ہے؟ آپ کی خاموشی کی قسم اسی طرح ہے. بہت اختلاف ہے. ہم 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں, وہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. سفر کی تاریخ بھی ان کے ہاں ہے کہ سفر میں ولادت ہوئی, 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی. 8 سے زیادہ اقوال ہیں. تو یہ اختلاف ہے کیوں؟ حتیٰ چلے آپ کہیں کہ رسول اکرم کی ولادت کی تاریخ میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک صاحبان کو اسلام کا پتہ ہی نہ تھا. کون جانتا تھا کہ آمنہ کی گود میں کون آ رہا ہے؟ اگر ولادت کی تاریخ نہیں پتا تو کم از کم رحلت کی تاریخ تو پتا ہونی چاہیے تھی. کہتے 12 ہی ربیع الاول کو وصال بھی ہوا, ہمارے ہاں 28 سفر ہے. تو یہ تاریخ میں اگر ولادت کی تاریخ نہیں معلوم تو کم از کم رحلت کی تاریخ تو مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے تھی کہ اسی رحلت کے بعد سقیفہ بنا, سقیفے میں بندر بانٹیں ہوئی, سب کچھ ہوا. کم از کم رحلت کا تو پتہ ہونا چاہیے تھا. اسلامی حکومت تھی, صحابی تھے, پروانے تھے, جانثار تھے, انہوں نے رحلت کی تاریخ کیوں نہ مقرر کی کہ اس دن کو رحلت رسول ہوئی؟ کیوں اختلاف ہے؟ یاد رکھیے میرے محترم حضار, اگر ابو طالب کے در کو چھوڑو گے تو ولادت کی تاریخ پتہ نہیں چلے گی, زہرا کی چوکھٹ کو چھوڑو گے تو رحلت کی تاریخ پتہ نہیں چل. توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ یا علی یا علی یا علی. اسی طرح مبعث کے حوالے سے بعین ہی اب جو ہر کسی کو اپنی ماں بنا لے اور خدیجہ کی طرف نہ جائے, اسے کیا پتا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کب نازل ہوئی تھی. یوم مبعث اگر پوچھنا ہے تو ام المومنین جناب خدیجہ کی چوکھٹ پہ جھکنا پڑے گا. جو خدیجہ سے دور ہیں انہیں یوم مبعث پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر معراج النبی کہ جس رات میں آپ سانسیں لے رہے ہیں, مجھے علم ہے کہ ورکنگ ڈیز ہیں, میں پوری کوشش کروں گا کہ 40 منٹ میں, اب یہ چونکہ 2 بہت بڑے ایونٹس ہیں تو کوشش میری پوری ہوگی کہ میں 40 منٹ میں ان دونوں کو سمیٹ لوں, لیکن اگر آپ کی توجہات رہیں تو میں بڑی جلدی اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا. یوم مبعث اس وقت تک پتہ نہیں چل سکتا جب تک آپ جناب خدیجہ کی چوکھٹ پہ نہ جائیں, کیونکہ خدیجہ کے گھر سے نکلے ہیں رسول,
خدیجہ کے گھر میں واپس آئے ہیں رسول. خدیجہ کے پاس آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہی کب نازل ہوئی تھی, وہی کیسے نازل ہوئی تھی. وہ بدماش جو خدیجہ کے دروازے سے دور ہٹ گئے, انہوں نے رسول کے غار حرا میں آپریشن کروا دیے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ فقط نتیجہ ہے جناب خدیجہ کی چوکٹ چھوڑنے کا کہ آپ کو مبعث کا علم نہیں ہے. معراج کا پتہ کیسے چلے؟ اب یہاں پہ 2 یا 3 منٹ کی زحمت دینی ہے اور آپ کو روکنا ہے. برادران اہل سنت کے ہاں معراج کی جو روایات ہیں آپ مساجد میں جا کے دیکھ لیجئے. یہاں تو کینیڈا میں پھر بھی خدا کی قسم حقیقت کہہ رہا ہوں, میں برادران کی مساجد میں بہرحال موقع ملتا ہے, نماز پڑھتے ہیں, جاتے ہیں, کئی دفعہ جانا ہوا. یہاں پہ حالات بہت اچھے ہیں, یقین مانیے. ویسٹ میں حالات بہت اچھے ہیں برادران کی مساجد میں. یہ نہیں کہ وہاں دہشت گردی ہے, دہشت گرد ہر جگہ پہ ہیں, یہاں بھی دہشت گرد ہیں, خود ٹورانٹو میں دہشت گرد ہیں, ہمیں علم ہے, ہمیں پتا ہے کہ کون سی مسجدیں ہیں اور کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. دہشت گرد ہیں. میں علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ علمی حوالے سے یہاں پہ حالات بہت بہتر ہیں برادران کی مساجد میں. آپ اگر پاکستان, اجازت ہے اگر آپ پاکستان جائیں, پنجابی سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ پاکستان میں جائیں یا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, وہاں سے دیکھیے کہ پاکستان میں صدرن پنجاب کی طرف آپ کو جو محافل جشن معراج النبی ملیں گی, ان میں جو مشہور ترین وہ نظم پڑھتے ہیں وہ خدا کا کلام ہے رسول اکرم سے. اور یہ حقیقت ہے, یہ پڑھی جاتی ہے کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے, عرشاں تے آ جا چپ کر کے. یہ معراج پڑھا جاتا ہے رسول اکرم کا کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے, عرشاں تے آ جا چپ کر کے. گلاں کہتے ہیں باتوں کو, گلاں ہون راز نیاز دیاں, کچھ سن جا سنا جا چپ کر کے. اب یہ سن جا چپ کر کے تو سمجھ میں آتا ہے, سنا جا چپ کر کے مولوی ہی کہہ سکتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد, اللہم صلی علی. یہ معراج ایسا کیوں بن گیا؟ حالانکہ یہ ایسی دلیل ہے اور ایسی محکم دلیل ہے اور ایسی کمال کی روایت ہے کہ اسلام گھومتا ہے معراج کے آس پاس. میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں, خطیبانہ انداز نہیں ہے, پوری ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام چکر لگاتا ہے معراج کی روایت کے آس پاس. اس معراج کو یہ اس لیول پہ لے آئے ہیں. ایک اور روایت کہ جی رسول اکرم معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے, اجازت ہے, چوتھے آسمان پہ جناب موسیٰ ملے. کہاں تھے؟ معراج پہ گیا تھا. کیا لے کے آئے؟ کہا 50 نمازیں. جناب موسیٰ نے, یہ روایت ہے ان کے ہاں, کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں زمانہ گزار چکا ہوں, یہ نہیں پڑھتے, واپس جائیے, کم کروائیے. بیک اینڈ فورتھ, نعوذ باللہ من ذالک, رسول اکرم نے چکر لگائے اور 50 سے 5 کروا کے لائے. حالانکہ بڑی سادہ سی بات تھی. اگر جناب موسیٰ کہتے بھی کہ 50 انہوں نے نہیں پڑھنی اور آپ کیا لے کے آئے ہیں, تو رسول اکرم فرماتے کہ میری امت کا سٹیٹس اور ہے. اللہ نے دی 5 ہیں, اور اللہ جب یہ میری امت 5 نمازیں پڑھے گی تو اللہ ان کو 50 کا ثواب دے گا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. توجہ ہے نا میرے محترم حضرات؟ اللہم صلی علی. توجہ ہے نا میرے محترم؟ یہ توہین رسالت ہے کہ بیک اینڈ فورتھ جا رہے ہیں کہ نمازیں کم کروائیں. نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر روایت ہے, اور وہ روایت تو بچے کو پتا ہے, ہر مسجد میں اور ہر نعت میں پڑھی جاتی ہے کہ کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا اور رسول آ گئے. ملعونو, کون تھا جس نے تمہیں بتایا کہ بستر گرم رہا؟ بستر وہی بتا سکتا ہے جو شب ہجرت رسول کا بستر پر سویا ہو. یا علی یا علی یا علی. 3 منابع ہیں اہل سنت کے ہاں شب معراج کی روایات کے حوالے سے, کل 3. اور یہاں پہ اگر آپ تحلیل اور تجزیہ اہل سنت کے علماء کا پڑھیں کسی بھی کتاب میں,
آپ کوئی سی کتاب بھی سیرت کی اٹھا لیجئے، میں نہیں کہتا کہ ابو الاعلی مودودی کو پڑھو، میں کوئی مصنف آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ میری بات کی تائید ہوگی فلاں کتاب آپ پڑھیں، تو ملعون جن کا قرآن سے کوئی واسطہ نہ تھا پاکستان میں وہ ترجمان القرآن بن گئے ہیں. یہ غربت قرآن ہے. میں نہیں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتا کہ کسی اسکالر کی جا کے آپ کتاب پڑھیں، کوئی بھی سنی جس نے سیرت کی کتاب لکھی ہو آپ جا کے دیکھیے، جب معراج کے واقعے پہ آئے گا تو وہ ایک بات ضرور لکھے گا. ہر مورخ نے جو اہل سنت کے مورخ ہیں انہوں نے اس واقعے کو، اس جملے کو اسپیشلی کہا ہے. وہ کیا کہ جب رسول اکرم معراج سے واپس تشریف لے آئے، اگلے دن بتایا کہ کل رات یہ ہوا تھا، کافروں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا. کافروں کا کام ہی یہی ہے. رسول اکرم نے معراج بتائی، انہوں نے مذاق اڑایا. ہر مورخ یہ لکھے گا کہ کافروں نے تو مذاق اڑایا، مسلمانوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے. یہ مسلمانوں کے ایمان میں زلزلہ کیوں آ گیا؟ بھائی کافروں نے تو مذاق اڑانا ہے، مسلمان کیوں ڈگمگا گئے؟ حالانکہ کوئی راوی روایت نہیں کر رہا، رسول اکرم بتا رہے ہیں کہ کل رات یہ ہوا تھا. اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے کہ جو مسلمات دین میں سے ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. جیسے قیامت مسلمات مذہب میں سے ہے، اسی طرح معراج بھی مسلمات دین میں سے ہے. توجہ، اسی بات کو کنٹینیو رکھوں. اگر سننا چاہتے ہیں تو باوجود بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ ایسا کیوں ہوا؟ اور یہ زلزلہ ایمانوں میں ابھی تک کیوں ہے؟ کیوں سوال اٹھائے جاتے ہیں معراج مصطفیٰ پہ؟ اس کی فقط ایک وجہ ہے اور بس ایک وجہ ہے کہ آپ کے منابع کیا ہیں؟ آپ نے معراج کی روایتیں لی کہاں سے ہیں؟ 3 راوی آپ کو ملیں گے کہ جن سے معراج کی روایتیں لی گئی ہیں. ایک ابو ہریرہ، خدا لعنت کرے، یہ ملعون فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو رہا ہے. اور معراج کا واقعہ مکے میں 12واں سال تھا مکی زندگی کا رسول اکرم کا، بعد از بعثت. اس وقت یعنی مدینہ جانے سے پہلے معراج ہو رہا ہے. اور معراج بتا کون رہا ہے؟ ابو ہریرہ، جو اس وقت وہاں تھا ہی نہیں. دوسری روایت، دوسرا منبع کون سا ہے؟ وہ اس سے بھی برا ہے، اس ملعون کو معاویہ کہتے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا، جیسے کلمہ پڑھا. نہ وہ تھا نہ یہ تھا. تیسرا منبع، سب کو چھوڑ کے مولوی نے روایت لی امی عائشہ سے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ نکاح کب ہوا تھا، عمر کتنی تھی، رخصتی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. نکاح ہو بھی جائے تو رخصتی سے پہلے خاتون خبر نہیں دے سکتی. اگر روایت ہوتی ام ہانی سے، جو علی کی بہن ہیں، رسول اکرم کی فرسٹ کزن ہیں، اگر ان سے روایت ہوتی تو یہ مسائل پیدا نہ ہوتے کہ ام ہانی کے گھر سے گئے ہیں، ام ہانی کے گھر میں آئے ہیں. آپ روایت کریں معاویہ سے جو وہاں پہ نہیں تھا. میں آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں. ماشاءاللہ میں خود ذاتی چشمدید گواہ ہوں کہ سید جعفری صاحب جو ہیں لائر سے زیادہ جانتے ہیں مسائل کو یہاں کے کینیڈا کے. ان کے سامنے ایک مسئلہ رکھ دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے خدا نخواستہ ٹریفک ایکسیڈنٹ کیا، کیس چلا عدالت میں چلا جاؤں اور کہوں کہ حضور میں نے دیکھا، آپ میری بات کا یقین مانیے کہ ان صاحب کا قصور نہیں ہے. جج پوچھے کہ واقعہ کب کا ہے،
وکیل بتائے جی 2010 کا، مولانا صاحب آپ 2010 میں کہاں تھے؟ میں کہوں میں مشہد میں تھا، تو وہ کیا میری گواہی قبول کر لے گا کہ 2010 میں تم مشہد میں تھے، واقعہ ٹورانٹو میں ہوا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی قصوروار نہیں ہے؟ تمہاری گواہی باطل ہے۔ اگر میری گواہی باطل ہوتی ہے تو معراج کے حوالے سے جنہوں نے روایتیں کی ہیں جو وہاں تھے ہی نہیں، ان کی روایتوں کو باطل کر دو، خود بخود زہرا کا دروازہ نظر آ جائے گا۔ اللہم صل علی، توجہ ہے نا میرے محترم عزیز؟ اور اب یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو کیا ہوا ہے، لیکن اب اہل سنت کے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہ ترتیب دے رہے ہیں صحاح ستہ کو اس طرح کہ اگر کوئی راوی روایت کرتا ہے جبکہ وہ اس دور میں یا تو تھا ہی نہیں یا تھا تو ابھی کافر تھا، تو وہ اس روایت کو نہیں مانیں گے۔ اگر ایسا کر دیں تو صحاح ستہ ایک کتابچہ بس، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، بس محمد و آل محمد۔ آپ نے پوچھا نہیں ہے جنہوں نے جاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے آتے ہوئے دیکھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ اب یہاں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میرے پاس تقریباً 15 منٹ اور ہیں، وإلا میں بتاتا کہ عبدیت کی منزل رسالت کی منزل سے بڑھ کے ہے۔ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ خدا مسجد اقصی کو ملعونوں کے قبضے سے آزاد کروائے، اور جو ان قابضوں کے غلام ہیں آل سعود کو خدا ذلیل و رسوا فرمائے۔ آج دونوں مسجدیں قبضے میں ہیں، ایک آل سعود کے قبضے میں ہے، دوسری اوروں کے قبضے میں ہے۔ خدا مسجد حرام کا قبضہ بھی چھڑوائے اور مسجد اقصی کا قبضہ بھی چھڑوائے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف کب لے گیا؟ آپ خاموش ہو گئے، کب لے گیا؟ شب معراج، خدا لے گیا شب معراج اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ کون سی شب میں؟ اس شب کا کیا نام ہے؟ معراج۔ کیا نام ہے شب معراج؟ جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، شب معراج۔ معراج، لفظ معراج اس کا مادہ عین را جیم، اسی سے عروج ہے، عروج معراج، توجہ ہے، عروج۔ عروج کا متضاد کیا ہے؟ زوال۔ زوال کسے کہتے ہیں؟ پستی کو۔ تو پھر عروج کسے کہیں گے؟ بلندی کو۔ مسجد الحرام کہاں پہ ہے؟ زمین پہ۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ زمین پہ۔ تو پھر معراج کہاں سے ہو گیا؟ آغائے صلوات بھیجیے محمد۔ آغا شوشتری نے اس پہ مفصل بحث کی ہے کہ جب معراج ہے اور جہاں جہاں گئے رسول وہ دونوں زمین پہ ہیں تو معراج کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی کے حوالے سے لفظ اقصی پہ بحث کی ہے۔ اقصی، اور فرمایا کہ اقصی کا معنی یہ ہے کہ جس سے زیادہ کوئی اور چیز دور نہ ہو، یعنی جو سب سے دور ہو۔ اور پھر فقط اقصی نہیں ہے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی، آغا شوشتری نے فرمایا کہ وہ مسجد جو بہت ہی دور ہے۔ آپ کی خاموشی کی قسم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور میں آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کہا کہ کوئی ایسی مسجد ڈھونڈنا پڑے گی کہ جو بہت ہی دور ہو۔ کہا کہ کتنی دور ہو؟ کہا کہ اگر اتنی دور ہو کہ تمہیں اور مجھے سمجھ آ جائے تو وہ پھر دور نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بڑا خطیبانہ معروف جملہ ہے، موسوی صاحب
آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں اس دور کے حوالے سے کہ اگر مسجد اقصی وہ کتنی دور ہے، اگر آپ کی اور میری سمجھ میں آ جائے تو آغا فرماتے ہیں کہ پھر وہ دور نہیں ہے۔ کیوں کہ خداوند قدوس فرماتا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت یہ کھڑی ہے، یہ ہے قیامت، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ آپ جناب سیدہ زینب کے خطبے پڑھیں تو یزید ملعون کو کہہ رہی ہیں کہ تو کس چیز پہ اترا رہا ہے، یہ ہے قیامت، قیامت نزدیک ہے۔ اللہ کہتا ہے نزدیک ہے، میرے حساب سے نزدیک نہیں ہے۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں میرے حساب سے نزدیک نہیں ہے۔ میرے بابا فوت ہو گئے، میرے دادا وفات پا گئے، پردادا، سینکڑوں سال کی ڈاکیومنٹڈ ہسٹری موجود ہے، قیامت نہیں آئی، بہت دور ہے، ابھی بھی بڑی دور ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ یہ کھڑی ہے۔ یار میں کو مشکل بات کر رہا ہوں، آسان سی بات ہے، آپ اور میرے لیے بہت دور ہے، ابھی بھی بہت دور ہے۔ بھئی اگر آج سے مثال کے طور پہ میں نہیں کہتا کہ 2000 3000 8000 100 سال دور ہو تو کیا آپ کے لیے نزدیک ہے وہ؟ نہیں، میرے لیے تو بہت ہی دور ہے۔ 38 سال کا میں ہو گیا ہوں، 20 سال اگر میں اپنے خاندان کی ایوریج عمر جی گیا تو 55 سال میں فوت ہو جاؤں گا، یعنی میرے مرنے کے 65 سال کے بعد آئے گی، تو کیا نزدیک ہے؟ نہیں، بہت دور ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ یہ کھڑی ہے قیامت۔ رسول اکرم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے قیامت۔ جناب سیدہ زینب کیا فرما رہی ہیں؟ ملعون یہ ہے قیامت۔ تو یہاں پہ خطیبانہ جملہ ہے کہ وہ خدا کہ جس کا نزدیک اتنا دور ہے، جب وہ کہہ دے کہ اے اہل بیت میں نے تم سے رجس کو دور کر دیا تو اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ تو مسجد اقصی جتنی دور ہے، اگر آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے تو پھر وہ دور نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کون بتائے گا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کو قاب قوسین او ادنا کی منزل کہتے ہیں۔ روایتیں ملتی ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جب رسول اکرم پہنچے اور جبریل کو کہا کہ چلو، کہا کہ اگر ایک قدم آگے بڑھ گیا تو میں جل جاؤں گا، وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں پہ روایت ملتی ہے کہ 1000 مرتبہ خدا کہتا ہے ادنو منی، قریب آئیے، اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں زمین سے آسمان تک کا رستہ اس ایک ادنو منی کے جواب میں بڑھتا تھا، یعنی 1000 دفعہ زمین سے آسمان تک کا رستہ سدرۃ المنتہا کے بعد رسول اکرم کو ادنو منی ادنو منی ادنو منی کی صدائیں آتی ہیں۔ توجہ ہے، اب وہ جگہ آغا کہتے ہیں کہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد خود لفظ مسجد کیا ہے؟ اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو بہت لطف آتا۔ مسجد اس میں زمان بھی ہے، اس میں مکان بھی ہے۔ مسجد کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ مسجد یعنی سجدے کی جگہ، جہاں پہ سجدہ کیا جائے اس کو اس میں مکان کے حوالے سے مسجد یا مسجد کہتے ہیں۔ دونوں طریقے سے لفظ آیا ہے، جیم کے اوپر زبر بھی اور جیم کے نیچے زیر بھی۔ مسجد یا مسجد جہاں پہ سجدہ کیا جائے، اور پھر جو معروف معنوں میں یا اصطلاحی معنوں میں آپ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک دفعہ سجدہ نہ ہوا ہو، متواتر سجدے ہوئے ہوں، اور ایک نے نہ کیا ہو، بہت سو نے سجدے کیے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں روز نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی، اگر تو کیا 10 سال کے بعد آپ اس جگہ کو مسجد کہیں گے؟ نہیں۔ مسجد کون سی جگہ کہلوائے گی؟ جہاں بہت سے مومنین آ کے متواتر سجدے کرتے ہوں۔ تو اگر سدرۃ المنتہا مسجد اقصی ہے تو جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں سجدے کون کرتا رہا ہے؟ جبریل کہتے ہیں کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا تو مولا میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ جہاں جبریل نہیں جا سکتے وہاں کوئی اور فرشتہ کیا جائے گا؟ جب کوئی بھی نہیں جا سکتا تو معلوم ہوا کہ فقط پروردگار ہے۔ خدا نعوذ باللہ سجدہ نہیں کرتا، اگر وہ سجدہ کرے تو وہ خدا نہیں ہے، تو پھر وہ مسجد اقصی کیسی ہوئی؟ کہا کہ جب کچھ نہ تھا،
یا وہ تھا یا یہ تھے، یہ اس کو سجدہ کرتے تھے، وہ اس جگہ کو مسجد اقصی کہتا تھا۔ معراج بھی یہی ہے کہ جہاں سجدے کرتے رہے تھے آج پھر وہیں پہ آ جا۔ اللہ اکبر۔ حیدری، یہ ہے معراج۔ کیوں گئے معراج پہ؟ کیا بس وہ 5 نمازیں 50 کی 5 کروا کے لے آئے؟ کیا معراج اس لیے تھا؟ وجہ معراج کیا ہے؟ آپ چلے جائیے، آج ساری رات لوگوں کے ہاں محافل ہو رہی ہوں گی مساجد میں، چلے جائیے اور کم از کم کسی ایک مسجد سے بھی اگر یہ جواب آپ لے آئیں تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا کہ کوئی یہ بھی بتائے کہ معراج پہ گئے کیوں تھے۔ گئے تو تھے، ضروریات دین میں سے ہے، آپ کا دل مانے یا نہ مانے، چونکہ آپ کو بہت شک پڑتے ہیں، آپ کو شک پڑے یا نہ پڑے ماننا تو پڑے گا کہ گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں گئے تھے؟ رسول اکرم کیوں گئے تھے؟ جن کو شک رسول کے معراج میں پڑتا ہے انہی لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ علی علیہ السلام ایک پائے رکاب سے دوسری پائے رکاب تک قرآن کیسے ختم کر لیتے تھے۔ یہ ایک ہی قسم کے شک ہیں دونوں۔ جو یہ کہتا ہے کہ ایک رات میں یہ سب کیسے ہو گیا، وہی آدمی کہے گا کہ ایک رکاب سے دوسری رکاب تک قرآن کیسے ختم ہوتا ہے۔ اگر تو آپ شبینے والے ہیں تو آپ ساری زندگی لگے رہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ قرآن ایک رکعت سے دوسری رکعت تک کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہو کہ وقت کی باغیں جس کے ہاتھ میں ہو اسے علی کہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا میرے محترم حضار؟ جب وقت کی باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں، جب مرضی وقت کو روک دیں، جب مرضی وقت کو چلا دیں، اور جو قرآن علی علیہ السلام ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پڑھتے ہیں، اجازت ہے بہرحال یوم مبعث کے حوالے سے تو ایک جملہ بھی نہ کہہ سکا کہ علی علیہ السلام جو قرآن ایک رکعت سے دوسری رکعت تک پڑھتے ہیں وہ قرآن کون سا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے۔ قرآن اپنے نزول کے حوالے سے ہمیں دو باتیں بتاتا ہے۔ ایک لفظ استعمال کرتا ہے انزال، کہ انا انزلناہ، لفظ انزال ہے، اور دوسرا تنزیل۔ یہ دونوں لفظ قرآن کریم نے اپنے نزول کے حوالے سے استعمال کیے ہیں۔ کہیں پہ انزال قرآن ہے، کہیں پہ تنزیل قرآن ہے۔ انزال باب افعال ہے، تنزیل باب تفعیل ہے۔ موسوی صاحب تشریف فرما ہے، انزال باب افعال کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا معنی یکبارگی کا ہے۔ انزال یعنی یکبارگی نزول۔ مثال کے طور پہ اکرام باب افعال سے ہے۔ اکرام کسی کی عزت کرنا، اس کو تکریم دینا، اکرام کا معنی عزت دینا۔ آیا آپ نے عزت دے دی، اللہ اللہ خیر صلاح، مسجد مجلس شروع ہونے سے پہلے کوئی صاحب آئے، بزرگ آئے، آپ کھڑے ہو گئے، عزت دی، بٹھا دیا، مجلس ہوئی، ختم ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تکریم، تکریم یہ ہے کہ ہر قدم پہ، ہر لمحے میں اس کی عزت کی جائے۔ آیا تو کھڑے ہو گئے، پھر اس کو لے کے کہیں بٹھایا، پھر اس کو لے کے گئے کھانے پہ، اس کو کھانا ڈال کے دیا، واپس بٹھایا، کھلایا، کار تک چھوڑ گئے، اس کو تکریم کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انزال یکبارگی نزول قرآن۔ خدا کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ یعنی یہ یکبارگی نزول ہے کہ قرآن قلب محمد پہ اترا، اور پھر قرآن اپنے لیے تنزیل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تنزیل کا معنی جرعہ جرعہ کر کے اترنا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آنا،
کہ جہاں ہاتھ پکڑ کے بلند کرے وہاں آیت آ گئی، جہاں کندھے پہ اٹھائے وہاں آیت آ جائے، جہاں کوئی پشت پہ آ جائے تو آیت آ جائے، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک یکبارگی نزول ہے، ایک تدریجی نزول ہے۔ جو یکبارگی نزول ہے وہ قلب مصطفیٰ پہ ہے، جو تدریجی نزول ہے وہ پورے 23 سال پہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ علی جو قرآن پڑھتے ہیں ایک رکعت سے دوسری رکعت تک، یہ وہ قرآن ہے جو قلب محمد پہ نازل ہوا ہے۔ تم تنزیل قرآن دیکھتے رہتے ہو، ہم انزال قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے نا میرے محترم حضرات۔ ایک اور جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے مثال عرض کر دوں، مثال کے طور پہ بلا تشبیہ، اس کی قرآن کے ساتھ کوئی تشبیہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ K2 ایک بہت بڑی پہاڑی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ آپ بچے کو پہلے اس کی بنیاد دکھائیں جہاں سے وہ پہاڑ شروع ہو رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 آپ چوٹی تک جائیں تو شاید ایک دن لگ جائے بچے کو ماؤنٹ ایوریسٹ دکھاتے دکھاتے، لیکن جب بچہ پورا ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھ لے گا، اب اگر وہ چشمے تصور سجائے تو پوری پہاڑی اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گی۔ بلا تشبیہ اس کی کوئی مماثلت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اتنا بڑا پہاڑ آپ کے تصور میں چشمے زدن میں آ جاتا ہے، تو جو علم لدنی کا مالک ہو اگر وہ ایک لمحے میں قرآن ختم نہ کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ مل کے بعد بلند درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ معراج میں گئے کیوں؟ تھا کیا؟ یہ جو مسلمانوں کے ایمانوں میں زلزلہ آ گیا، اصحاب تھے وہ جن کے بارے میں یہ علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا، کہ ایمان میں ہم تو سنتے تھے زمین پہ زلزلہ آتا ہے، ان کے ایمانوں میں بھی زلزلہ آتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ یہ زلزلہ کیوں آیا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کو اگر روایات کی طرف میں متوجہ کرواؤں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کہ جب غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تو ایک صاحب آئے، کہا کہ آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم سب کچھ مانتے رہے؟ یہ نہیں مانیں گے۔ ملعون جہاں وہ سب کچھ مان گیا تھا یہ بھی مان جاتا۔ یہ جب معراج کا واقعہ ہو رہا ہے، جب تم نے رسول اکرم کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ پہ بھی تم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، قیامت پہ بھی ایمان لے آئے، اب وہی رسول کہہ رہا ہے کہ میں معراج پہ گیا ہوں تو ایمان لے آؤ، اس میں زلزلے والی کون سی بات ہے؟ جب اس کے کہنے پہ سب کچھ مان لیا تو یہ بھی مان جاؤ۔ مان جاتے اگر تب معاویہ سے روایت کر سکتے ہوتے۔ میں نے مجلس تقریباً پڑھ دی ہے کہ اگر اس وقت معاویہ سے روایت کر سکتے ہوتے تو معراج بھی مان جاتے۔ انہوں نے اسلام کی ساری چیزوں کو ہومیوپیتھک بنا دیا ہے، نہ فائدہ نہ نقصان۔ ساری رات نماز پڑھتے رہو، نہ فائدہ نقصان تو پتہ چلے گا، یہاں پہ نہ فائدہ نہ نقصان۔ اسی طرح معراج کو بھی انہوں نے بغیر فائدے اور نقصان کے بنا دیا۔ گئے تھے 50 نمازیں ملنے لگی تھیں تو پھر واپس آ گئے، 5 لے کے آ گئے، بڑی مہربانی، آپ معراج پہ گئے 50 کی 5 کروا کے لے آئے، مولا آپ کی بڑی مہربانی۔ اگر معراج یہی ہوتا تو زلزلہ نہ آتا۔ یہ بڑے سیانے ہیں، اگر 50 کی 5 ہو جاتی تو ایک کیسا زلزلہ آنا تھا؟ ہاں 5 کی 50 ہو جاتی تو شاید کوئی پرابلم ہوتی۔ رسول بتائیں کہ 50 نمازیں تھیں، میں 5 کروا کے لے آیا، اور اگلا کہے کہ میرے تو ایمان میں زلزلہ آ گیا ہے۔
کیا ممکن ہے؟ نہیں، عقلی طور پہ محال ہے. اٹس ناٹ لاجیکل کہ رسول اکرم جن کے کہنے پہ قیامت پہ ایمان لے آئے ہو، اللہ پہ ایمان لے آئے ہو، وہ جب کہیں کہ میں معراج پہ گیا تھا تو کیسا زلزلہ؟ غور کیجئے اور اس پہ ریسرچ کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ معراج کی بات ہوئی تو لوگوں کے ایمان ڈگمگا گئے. انس بن مالک کی ایک روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اکرم سے پوچھا کہ مولا آپ نے معراج پہ کیا دیکھا؟ انس بن مالک، رسول اکرم نے فرمایا کہ میں جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے علی نظر آئے. انس بن مالک کی روایت. ہاتھ میں تسبیح ہے اور علی تسبیح کر رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل علی یہاں کہاں؟ جبریل نے کہا کہ مولا یہ علی نہیں ہے. کہا کہ پھر یہ کون ہے؟ کہا کہ آپ کے بھائی کے خدا عرش پہ اتنے قصیدے پڑھتا ہے. میں اور کیسے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہا کہ مولا خدا عرش پہ آپ کے بھائی کے قصیدے اتنے پڑھتا ہے کہ ملائک نے عرض کی کہ مولا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے علی کی شکل میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا چہرہ علی کے چہرے کی طرح ہے. یہ فرشتہ مولا کھڑا رہتا ہے، یہ فقط تسبیح کرتا ہے، اور اس کی تسبیح کا سارا ثواب ان کو جائے گا جن کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے. اللہم صلی علی محمد. ایسی روایتیں جب آتی ہیں تو پھر ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں. بھائی گئے کیوں تھے؟ اگر آپ قرآن کے حوالے سے، چونکہ آپ علماء اہل سنت کی کتابوں کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایویڈنس نہیں ملتا معراج کے حوالے سے، ہمیں قرآن سے ایویڈنس نہیں ملتا، اس لیے ہمیں، چونکہ علماء پہ، اہل سنت کے علماء پہ یہ کثرت سے وارد ہوئے ہیں سوالات کہ یہ کیسی روایات آپ اٹھا کے لاتے ہیں کہ پانی چلتا رہا تو کنڈی ہلتی رہی. آپ یہ کیسی روایتیں اٹھا کے لاتے ہیں؟ ہمیں تحقیق کر کے بتائیے. تو اس کے جواب میں علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایویڈنس، قرآنک ایویڈنس نہیں ہے. اس لیے معراج کے حوالے سے بس آپ کے جشن کو میں تمام کرنے لگا ہوں. کہا کہ اس لیے ہمیں ان روایات پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. آپ قرآن کو اگر شبینے کے طور پر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو 1437 سال ہو گئے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اگلے 1400 سال بھی سمجھ میں نہیں آنے والی. کیوں؟ اس لیے، اور میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی اب یہ مصیبت آتی جا رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں جب دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو حضرات صفحے گر رہے ہوتے، 15 رہ گئے ہیں، ابھی 10 رہ گئے ہیں. ابھی اچھی بات ہے دعا پڑھنا، میں اسے روک نہیں رہا، لیکن اس طرح دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ دعائے ابو حمزہ سمالی کے 2 جملے پڑھ لیجئے لیکن غور کر کے پڑھ لیجئے. دعائے کمیل کے صفحے مت گنیے کہ 5 رہ گئے، 10 رہ گئے، 20 منٹ اور لگیں گے، 10 منٹ اور لگیں گے، 5 منٹ اور لگیں گے. نہیں، آپ پہلی جو 2 سطریں ہیں دعائے کمیل کی اس پر غور کر لیجئے. یہ اس طرح دعائے کمیل ویسے بھی پڑھنا بہت ثواب ہے، لیکن اس طرح پڑھنا بہت ہی زیادہ اجر دیتا ہے. بے نہیں، اسی طرح ہم ہر جگہ پہ 10-10 گھنٹے بٹھائے رکھیے، مسجد میں ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے. جبکہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھنا مجھے جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند ہے. پوچھا گیا کہ مولا کیوں؟ کہا کہ جنت میں اپنے لیے بیٹھوں گا، مسجد میں خدا کے لیے بیٹھ رہا ہوں. علی والا وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر کام خدا کے لیے ہو. اٹھے تو خدا کے لیے، سوئے تو خدا کے لیے، خوش ہو تو خدا کے لیے، غم زدہ ہو تو خود توجہ ہے. مل کے بعد بلند درود بھیجئے محمد و آل محمد.
قرآن کریم میں بہرحال یہ جملے میری خوش قسمتی ہے کہ حسینیہ میں جو بھی پڑھے اس کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے جتنے ہمارے سامعین پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہم نے اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے جتنا آپ نے سنا ہوا ہے. خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. اگر قرآن پہ آپ غور کرتے تو آپ کو ایویڈنس مل جاتا. قرآن کریم میں پورے قرآن میں آپ 23 سال میں جتنا قرآن نازل ہوتا رہا 2 مقامات ہیں کہ جو ایک گتھی کو سلجھاتے ہیں. ایک مقام یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہاں پہ ایک لمحے کو ٹھہریے. موسی صاحب تشریف فرما ہے. یہ مائے موصولہ ہے. مائے موصولہ کسے کہتے ہیں کہ جو اپنا صلہ مانگتا ہے. صلہ نہ آئے تو مائے موصولہ بیکار ہو جاتا ہے. اس کی شرط یہی ہے کہ مائے موصولہ کے ساتھ صلہ چاہیے. اے رسول بلغ ما، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ. رسول کو کہا کہ نماز پہنچا دیجئے، بتائی کہ یہ نماز ہے. کہا کہ روزہ پہنچا دیجئے، بتایا کہ یہ روزہ ہے. قرآن کریم میں یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں پہ روزہ ختم کرنا ہے. یہ کام کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے. مریض ہو تو تمہیں معاف ہے، سفر پہ ہو تو تمہیں معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کرنا توجہ ہے. حج کا کہا تو بتایا. اس آیت میں خدا کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، پہنچا دیجئے جو کچھ. خدایا وہ کیا کچھ ہے جو پہنچا دوں؟ اس کا جواب ملتا ہے معراج میں. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنا تھی. اگر وحی بتا کے کرنا تھی تو بتا دیتا کہ یہ وحی ہے، 50 کی 5 کر کے بھیج رہا ہوں. اور اگر وحی کرنی تھی کہ جیسی دیگر وحییں تھیں تو زمین پہ ہی کر دیتا. جہاں نماز بھیجی وہیں یہ وحی کر دیتا. جہاں روزہ بھیجا وہیں یہ وحی کر دیتا. یہ کون سی وحی ہے کہ پھر معبود نے اپنے عبد کے ساتھ وحی کی جو اس نے کرنا تھی؟ وہ کیا چیز تھی کہ جو معراج میں خدا کہتا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندے سے کہا جو کہنا تھا. اس ماں کا جواب یہاں آ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. جو وہاں کہا تھا آج زمین پہ تو اس کو کہہ دے. رسول معراج سے ولایت لے کے آئے ہیں، امیر المومنین کی ولایت لے کے آ رہے ہیں. اوحا الی عبدہ ما اوحا. خدایا اگر ولایت ہی دینا تھی، نور زہرا ہی دینا تھا تو زمین پہ ہی بھیج دیتا. علی کو خود تو ابو تراب بنایا. ابو تراب کی ولایت کی وحی تراب پہ بھیج دیتا. کہا کہ نہیں، یہ نور ولایت ہے جو زمین پر نہیں آ سکتا. نہ نور زہرا زمین قبول کر سکتی ہے، نہ نور ولایت زمین قبول کر سکتی ہے. حیدری 45 منٹ ہو گئے. اجازت ہو تو 5 منٹ اور مبعث کے حوالے سے 2 جملے عرض کر دوں کہ یہ نور سیدہ تھا، یہ ولایت امیر کائنات تھی کہ جو خدا زمین پہ نہیں بھیجتا. کہا کہ اس کے لیے وہاں آنا پڑے گا. اور پھر اس کی ترتیب بھی ایسی رکھی کہ جب صاحب ولایت آئے. یہ رسول کون رسول ہے؟ رسالت گھر میں ملی، نبوت گھر پہ ملی، صداقت گھر میں ملی، قرآن گھر پہ اترا، عصمت گھر میں ملی. ہر چیز رسول جہاں تھے وہاں پہ ملی. لیکن جب صاحب ولایت آئے تو وہ رسول خود چل کے جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اور بار جملہ بہت معروف ہے کہ ایرانی وائز کا، اس کے بعد پاکستانی خطبہ میں بھی آیا. اور مجھے ذاتی طور پہ اس جملے سے عشق ہے کہ فرمایا کہ جب خدا گئے، خدا کے کہا ادنو منی گئے رسول، آواز آئی تو کہا خدایا کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ جملہ آپ کا سنا ہوا ہے. کہا کہ کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ کہا کہ نہیں،
زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اگر زمین پہ حجت خدا نہ رہے تو زمین کی ایگزسٹنس کی وجہ ختم ہو جاتی ہے. زمین کو باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا اگر حجت زمین پہ نہ ہو. ملونوں اگر امام زمان کو نہیں مانتے کسی بغض کی وجہ سے تو اور بات ہے، اپنی بقا کے لیے ہی مولا کو مان. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ. کہا کہ علی مجھ سے پہلے آ گئے. کہا نہیں. تو پھر آواز کس کی ہے؟ کہا کہ میں نے کائنات پہ نظر دوڑائی. خداوند قدوس فرماتا ہے کہ دیکھوں کہ تیری پسندیدہ چیز کون سی ہے. مجھے کائنات میں کوئی چیز علی سے زیادہ آپ کی محبوب نظر نہیں آئی، تو میں نے علی کا لہجہ اپنا لیا. اب یہاں پہ علماء کے جملے ہیں کہ لہجہ کس کا اپنایا جاتا ہے؟ جس کو کوئی آئیڈیلائز کرے. آئیڈیل کا لہجہ اپنایا جاتا ہے. خدا کے آئیڈیل کو علی کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیدری. اور جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے اور آج کے شب معراج کا جو معراج ہے وہ یہ ہے کہ علی اللہ کے لہجے میں کلام کرتا ہے. کائنات میں دو ہی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے علی کے لہجے میں کلام کی. عرش پہ خدا نے علی کے لہجے میں کلام کی، فرش پہ زینب نے علی کے لہجے میں کلام کی. اللہ اکبر. میری لاکھ جان قربان ہو جائے مخدومہ پہ. معراج یہ ہے کہ رسول گئے تھے ولایت لینے، رسول گئے تھے نور زہرا لینے، اور مبعث کیا ہے؟ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے. کیا پڑھیے؟ کہہ دیتا جبریل یا خدا بھیج دیتا جبریل کو کہ پڑھیے. خدا رب العالمین ہے. اقرا الحمدللہ رب العالمین. یہ کیوں فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق؟ بہرحال جو پہلا حکم ہمارے لیے خدا کی طرف سے آیا وہ پڑھنے کا تھا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. پہلا حکم نہیں مانتے تو آخری کیا مانیں گے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے. کیسے پڑھیے؟ کیا پڑھیے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. تو اب اہل دل کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اگر جواب میں محمد کہہ دیتے یا علی تو کیا ایکویشن نہ بنتی؟ علی نام ہی ایسا ہے کہ جو یا خالق پہ جچتا ہے یا ابو طالب کے بیٹے پہ جچتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد صلی اللہ. اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. قرآن کا نزول. کون قرآن جو کہتا ہے الف لام میم؟ بس اگر اجازت ہو تو ایک جملہ قرآن کریم کے حوالے سے اور ختم میرا بیان. بہرحال جو مبعوث برسالت ہوئے رسول، بعثت کا معنی بعثت مبعوث هو الذی بعث فی الامیین. یہ بعثہ مادہ ہے، مبعوث بعثت اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے چننا اور دوسرا معنی ہے بھیجنا یا اٹھانا. هو الذی بعث فی الامیین، رسول کو بھیجا خدا نے. اور دوسرا ارتفاع کے معنی میں ہے کہ رسول کو اٹھایا خدا نے. یہ جو بعثت ہے، جب رسول اکرم سے پوچھا جائے کہ آپ کی بعثت کیوں ہوئی تو وہ فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے مبعوث کیا گیا کہ میں لوگوں کو خوش خلق بنا دوں. ہماری خوش اخلاقی کدھر ہے؟ ہم نے بعثت کا پیغام سمجھنے میں غلطی کی ہے. بعثت کا پیغام یہ ہے کہ برادر مومن کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، حتی کافر کے ساتھ بد اخلاقی مت کیجیے. دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو شب معراج کی ایک روایت ہے اور کمال کی روایت ہے، اگر موقع ملا تو پرسوں کی گفتگو میں عرض کروں گا. حتی کافر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتے.
کہ جائے کہ برادر مومن، کیا ہم اخلاقی حوالوں سے جیسا رسول چاہتے ہیں ویسے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے جو برادر مومن کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آتے ہیں؟ بہرحال قرآن کیا پیغام ہے؟ قرآن کا دیباچ قرآن کیا ہے؟ پریفیس کیا ہے قرآن کریم کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم کیا معنی؟ کائنات کا کوئی آدمی الف لام میم کے معنی نہیں بتا سکتا، چونکہ یہ راز ہے خدا اور خدا کے محبوب بندوں میں۔ سر بینی و بین رسولی، میرے رسول اور میرے درمیان راز ہے۔ قرآن آیا کیوں؟ ہمارے لیے آیا، ہماری ہدایت کے لیے۔ قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا، اور پہلا جملہ جو قرآن کا ہے، چونکہ سورہ الحمد موقع ملا تو عرض کروں گا کہ وہ قرآن کا وہ خلاصۃ القرآن ہے، دیباچہ قرآن سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم قرآن آیا ہمارے لیے، اور ہمیں علم نہیں ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ چیپٹرز میں جائیں، وہاں پہ بڑی کوئی خوبصورت کتاب آپ کو بڑی دیدہ زیب لگے اور آپ جائیے اور کتاب اٹھائیے، جب آپ کھولیے پہلا جملہ ہی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ حاشیہ دیکھیے تو مصنف نے لکھ دیا ہو کہ یہ اس پہ مغز ماری مت کرنا، یہ جملہ تمہیں سمجھ آ بھی نہیں سکتا، تو کیا آپ وہ کتاب خریدیں گے؟ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا وہ کتاب خریدے گا؟ وہ کہے گا جب پہلا جملہ ہی مجھے نہیں سمجھ آ رہا اور مصنف لکھ رہا ہے کہ یہ تمہیں سمجھ آ بھی نہیں سکتا تو میں نے کتاب کیوں خریدنی ہے؟ خدایا لکھی بندوں کے لیے، بھیجی بندوں کے لیے، اور پہلا جملہ ہی ایسا لکھ دیا کہ جو بندوں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو شاید بارگاہ عزتی سے جواب آئے کہ حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ خدایا الف لام میم کیوں رکھا کہ جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا؟ تو خدا یہ فرمائے گا کہ اگر کوئی بدبخت کل کو یہ آ کر کہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب خدا کافی ہے، تو اس کو کہنا ملعون، تو کتاب کا پہلا جملہ نہیں سمجھتا، کتاب کیا سمجھے گا؟ اللہ اکبر، اللہم صل علی۔ اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں مفاتیح الجنان میں جا کے دیکھیے کل کے کیا اعمال ہیں یوم مبعث کے، آپ کو امیر المومنین کی زیارتیں ملیں گی، حتیٰ 3 مختلف زیارتیں ہیں امیر کائنات کی یوم مبعث میں۔ یوم مبعث کا تاریخی حوالوں سے بنظر غائر اگر جائزہ لیا جائے کیا تعلق ہے امیر المومنین سے؟ مبعوث رسول ہو رہے ہیں، بعثت رسول اکرم کی ہے، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور زیارت پڑھی امیر المومنین کی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ معراج ہو تو زیارت امیر المومنین کی، مبعث ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول اکرم کی زیارت ہوتی، امیر المومنین کی زیارت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ معراج نہیں ہے جس میں ولایت نہ ہو، اور وہ رسالت نہیں ہے جس کے ساتھ ولایت نہ ہو۔ حیدری، اور فقط ولایت نہیں، فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، ایک مقام پہ فرمایا الروح التی بین جنبی، فاطمہ وہ روح ہے جو میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہے۔ سیدہ کو رسول اکرم اپنی روح کہتے ہیں۔ معراج سے 2 تحفے لے کے آئے ہیں رسول، ایک ولایت، دوسرا نور زہرا۔ زہرا کو فرماتے ہیں کہ زہرا وہ روح ہے جو 2 کندھوں کے درمیان ہے۔ اچھا، روح اور بدن کا تعلق کیا ہے؟ کہ جب روح بدن سے جدا ہو جائے تو کیا بدن کسی کام کا رہتا ہے؟ مٹی میں دفنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر معراج سے نور زہرا کو نکالو گے تو معراج کی روح نکل جائے گی، اگر بعثت سے نور زہرا کو نکالو گے تو بعثت کی روح نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ خداوند قدوس ہمیں یہ توفیق دے کہ شب مبعث کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے جو رسول اکرم نے ہمارے لیے اسوہ چھوڑا ہے، اس اسوے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صدقہ محمد و آل محمد کا اس شب کے صدقے میں مومنین کو باہم اتفاق اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کو خوش خلق بنا دے۔ آج کی شب کے صدقے میں اور جو اعمال بھی ہیں، 12 رکعت نماز ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور اسپیشلی فرمایا کہ آج کی شب میں اور کل کے دن میں جو کوئی عمل کرے گا وہ 60 سال سے لے کے 80 سال تک کی روایت ہے کہ اگر آپ آج کی رات اور کل کے دن میں ایک درود پڑھیں گے تو وہ بہتر ہے 80 سال درود پڑھنے سے، اور جو آپ عمل کریں گے اس شب میں اور کل کے دن میں وہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور عرفاء نے روایتیں بھی ہیں اور عرفاء نے بھی یہ فرمایا ہے کہ آج کی شب اور کل کا دن خصوصی دعا کریں اپنی آخرت کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے اور آخرت کی آسانیوں کے لیے، کہ خدا ہم ساری زندگی خدا سے دعائیں مانگتے ہیں، آج کی رات اور کل کا دن خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو۔ خدا آج کی شب کے صدقے میں حاضرین کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ فرما، جو مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق وسیع و طیب و طاہر عطا فرما۔ میرے مولا صدقہ محمد و آل محمد کا جو مومنات بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ طول عمر عطا فرما۔ میرے مولا مومنین و مومنات شیعان حیدر کرار جہاں جہاں آباد ہیں ان کے جان مال عزت کی حفاظت فرما، جن گھروں جن شہروں جن آستانوں میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے ان جگہوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ مومنین عراق، مومنین سوریہ، مومنین سعودی عرب کو ہر قسم کے مصائب و آلام سے محفوظ فرما۔ میرے مولا آل سعود کو ذلیل و رسوا فرما، میرے مولا آل سعود کو نیست و نابود فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، خاتمہ بالایمان فرما، مدفن کربلا وادی السلام نصیب فرما، حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، علماء تشیع کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، مراجع علی قدر شیعہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، حوزات علمیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کو عتبات عالیات عراق، نجف و کربلا و کوفہ و کاظمین و سامرہ و عتبات عالیات سوریہ کو اپنی خاص حفاظت میں قرار دے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں متعالی فرما، شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا جو مومنات بالخصوص عراق میں جو 25 رجب کو دھماکے ہوئے ہیں ان کے مجروحین کو میرے مولا شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرما، اس بارگاہ کے متعلقین، اس بارگاہ کے میرے مولا مدد کرنے والے من المتاخرین والمتقدمین سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا آج کی شب اس جشن کا اہتمام کرنے والوں کو میرے مولا اپنی بارگاہ سے خاص رحمتیں اور عنایتیں نصیب فرما، ہمارے وارث کو جلد سے ظہور عطا فرما، حکومت قائم آل محمد نصیب فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرما۔ صدقہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تمام مومنین و مومنات ایسی صلوات بھیجیں کہ مدینے سے جواب آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ طیب زیارت پڑھا دیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہرا، السلام علیکم ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیکم ابن ابو طالب، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصا سیدی و مولاي ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء، السلام علیکم یا شمس الشموس ونیس النفوس، ایها المدفون بأرض طوس، السلطان ابو الحسن ایها الرضا الراضی بالقدر والقضاء، کن شفیعنا و شفیع والدین فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم